یہ واقعہ تقریباً 30 سال پہلے کا ہے، جب میں اپنی نئی نوکری کے سلسلے میں لاہور آیا تھا۔ شہر میں کوئی جان پہچان نہ تھی، اس لیے کچھ دنوں کے لیے اپنے ایک پرانے دوست وکاس کے ہاں ٹھہر گیا تھا۔ وکاس کا گھر کافی بڑا تھا اور اس میں کئی پرانے کمرے تھے، خاص طور پر ایک بالا خانہ جس کے بارے میں وکاس نے پہلے دن ہی تاکید کی کہ وہاں نہ جانا۔ وجہ پوچھنے پر وہ مسکرا کر بات ٹال دیتا۔ نوکری میں مصروفیت کے باعث دن جلدی گزر رہے تھے۔ ایک رات میں دیر سے واپس آیا، کھانے کے بعد تھکاوٹ کے باعث اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اوپر کسی کے قدموں کی آواز آئی ہے۔ میرا کمرہ سیڑھیوں کے سامنے تھا اور اوپر وہی بند کمرہ تھا جس کے بارے میں وکاس نے منع کیا تھا۔ دل میں عجیب سا خوف اور تجسس پیدا ہوا۔ ہمت کر کے میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ کمرے کے دروازے کے قریب گیا تو اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ ہنسی عجیب اور خوفناک تھی۔ میں نے کچھ لمحے رک کر خود کو سنبھالا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے میں گرد کی تہہ جمی ہوئی تھی اور ایک پراسرار سی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ آواز کو اپنا وہم سمجھ کر پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو وہاں حارث کھڑا تھا۔ حارث وکاس کا چھوٹا بھائی تھا جو اکثر سنجیدہ رہتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے اوپر آتے دیکھا تو میرے پیچھے آ گیا۔ ہم دونوں نیچے آنے لگے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اچانک پیچھے سے پھر ہنسنے کی وہی خوفناک آواز آئی۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے حارث کے بجائے ایک جھلسے ہوئے چہرے والی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ خوف کے مارے میرا توازن بگڑا اور میں سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی، لیکن میرا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ جب میں چیخنے کی کوشش کی تو میری آواز حلق میں دب گئی۔ اسی دوران وکاس اور اس کی والدہ بھاگتے ہوئے آئے اور مجھے نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنے کمرے میں لے گئے۔ وکاس نے جلدی سے مجھ پر پانی چھڑکا اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اگلے دن میری حالت ذرا بہتر ہوئی تو وکاس نے سارا واقعہ سننے کے بعد بتایا کہ اس بالا خانے میں ایک عورت کا سایہ ہے جو سالوں پہلے جل کر مر گئی تھی۔ وہ عام طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اگر کوئی اس کے کمرے میں جائے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اس کمرے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی اور جیسے ہی ممکن ہوا دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا۔ آج بھی جب وہ رات یاد آتی ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔